فضل احمد صاحب کا دھوکہ مکاری فراڈ دیکھیے کس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے کلپ کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اہل سنت کی کتاب ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو اہل سنت ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تذکرۃ الحفاظ کے مصنف علامہ ذہبی نے اس کو شیعہ ڈکلیئر کیا ہے باقاعدہ کہ یہ بندہ اہل سنت کی صفوں میں گھس پیٹیا ہے، جس طریقے سے آپ گھس پیٹی ہیں نا مفتی فضل احمد صاحب، آپ اہل سنت کا لباس اوڑے ہوئے ہو، آپ اہل سنت کی وکالت کا نام لیتے ہو کہ ہم اہل سنی ہیں، لیکن در حقیقت آپ رافضیوں کے اعلی کار اور سہولت کار ہو۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ آج رافضیت کی بولی بول رہے ہو، تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے تھے، اہل سنت کہلواتے تھے، لیکن در حقیقت وہ رافضیوں کی نمک حلالی میں رات اور دن شب و روز لگے رہتے تھے۔ تو یہی کام جو آج آپ کر رہے ہو، یہ کام اوائل دور میں ان لوگوں نے بھی کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک کلپ کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ موصوف جو ہیں جن کا نام مفتی فضل ہمدرد ہے، وہ کس طریقے سے اپنے ویڈیو کلپ کے اندر یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کتاب شواہد التنزیل جو ہے وہ اہل سنت کے امام جلیل القدر امام کی لکھی ہوئی ہے۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کے مکمل احوال پر گفتگو کرتے، مگر انہوں نے ایک چورن بیچنا تھا اور عوام الناس اور امت مسلمہ اور نوجوانوں کو دھوکہ دینا تھا کہ کس طریقے سے اس کتاب کو انہوں نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا ہے، جبکہ یہ کتاب شواہد التنزیل جو ہے یہ کتاب شیعہ حضرات کی لکھی ہوئی ہے، اور شیعہ علماء نے اس کتاب کو اون کیا ہے، اور وہ مختلف وقتوں میں اس کتاب کے حوالے اور اس کتاب کے اندر موجود روایات کو نقل کرتے ہوئے اپنی اپنی کتابوں میں نظر آتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے مکمل احوال اس کتاب کا پیش کریں گے۔ احوال پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ مفتی فضل ہمدرد صاحب کا یہ کلپ سماعت فرمائیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب کس طریقے سے نوجوانوں کو، امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس کلپ کے ذریعے۔ در حقیقت اہل سنت کی صفوں میں یہ ایسے رافضی لوگ جو گھس گئے ہیں، گھس بیٹھے ہیں اہل سنت کی صفوں کے اندر، کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کا لباس اوڑھ کر اور سنی کہلوا کر بولی رافضیت کی بولتے ہیں۔ ان لوگوں نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کس طریقے سے دھوکہ دیا ہے، آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم مکمل احوال پیش کریں گے۔ شواہد التنزیل اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین حاکم حسکانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اس کے مؤلف ہیں حاکم حسکانی۔ محقق جنہوں نے اردو کے اندر اس کے اوپر کام کیا ہے وہ ہے شیخ محمد باقر المحمودی صاحب۔ محقق جنہوں نے اردو کے اندر اس کے اوپر کام کیا ہے وہ ہے شیخ محمد باقر المحمودی صاحب۔ مترجم ہے علامہ محمد حسن جعفری صاحب اور علامہ الطاف حسین کولاچی صاحب۔ شائع کرنے والے ہیں سبیل سکینہ پاکستان۔ ہاں تو ناظرین و سامعین، آپ نے یہ کلپ دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا کہ کس طریقے سے موصوف اپنی اس کتاب شواہد التنزیل کو اہل سنت کے کھاتے میں پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس کتاب کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی نے اپنی اس کتاب کے اندر جز اول کے اندر دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، واضح پیغام دیا ہے کتاب کے اندر آپ نے صفحہ نمبر 1200 کے اوپر، یہ ہائی لائٹ کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ الحسکانی، کیا الحسکانی صاحب یہ کون تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدْتُ لَهُ مَجْلِسًا يَدُلُّ عَلَى تَشَيُّعِهِ، کیا فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الحفاظ کے مصنف امام ذہبی کہ یہ دلالت کرتا ہے تشیع ہونے پر۔ اس بارے میں شیعہ حضرات کے متقدمین علماء جو ہیں، اب یہ تفسیر فرات کوفی ہے، تفسیر فرات کوفی کے اندر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ کی اس آیت کے ضمن میں وہ جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو نیچے حاشیے میں انہوں نے اسی کتاب کا حوالہ دیا روایت کے حوالے سے، قال الحاکم ابو القاسم الحسکانی الحنفی رحمہ اللہ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ حنفی کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہ عقائد اور نظریات میں شیعہ ہیں، اور فروعی مسائل میں جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں اور مقلد ہیں، یعنی کہ فروعیات کے اندر یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ لیکن اعتقاد میں یہ بندہ جو ہے حسکانی صاحب یہ تشیع ہے، تشیع کی بنیاد پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرات کوفی کا حوالہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اسی طریقے سے ابن شہر عاشوب صاحب کی ایک اور کتاب ہے معالم العلماء، معالم العلماء کے اندر وہ دارالازواء بیروت لبنان سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اسکرین شاٹ کی صورت میں ہائی لائٹ کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس مصنف کے بارے میں الحاکم ابو القاسم عبید اللہ بن عبداللہ الحسکانی لہو کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفصیل، یعنی کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کتاب کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ شیعہ مصنف ہے، شیعہ مورخ ہے، اور اپنے معالم العلماء کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تفسیر مجمع البیان ہے، تفسیر مجمع البیان کے اندر اسی آیت کے ضمن میں سورہ مائدہ کی جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا والی آیت کے ضمن میں نیچے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں کہ حدثنا سید ابو الحمد عن الحاکم ابو القاسم الحسکانی، یہ حسکانی بِإِسْنَادِهِ عن ابی عمیر فی کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل۔ اب یہ کتاب جو ہے باقاعدہ خود شیعہ حضرات کی لکھی ہوئی ہے، اور شیعہ حضرات کے درجنوں مفسرین علماء اپنے اپنے وقتوں میں اس کے حوالہ جات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ایک وہ حوالہ تھا جو ہم نے پیش کیا، اب اسی سلسلے میں ایک اور حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ اربلی صاحب کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ علامہ اربلی صاحب نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے روایتیں نقل کی ہیں۔ اب یہ تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ کتاب سنی ہے یا شیعہ ہے، لیکن مفتی فضل ہمدرد صاحب کا دھوکہ مکاری فراڈ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنے کلپ کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اہل سنت کی کتاب ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو اہل سنت ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ باغ فتح کے مسئلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو ہبہ کر دیا، دے دیا، اس آیت کے ضمن میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آئی ہے 15ویں سپارے کے اندر، اس آیت کے ضمن میں یہ نظریہ شیعہ حضرات کا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو فدق ہبہ کر دیا تھا، جبکہ اہل سنت اس ہبہ والی روایات کو مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اس قسم کا ہے، نوعیت ایسی ہے، اس کی کتابوں سے، اس کی کتاب میں لکھی ہوئی روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شیعہ کو اون کر رہا ہے اعتقادی مسائل میں، کہیں کسی ضمن میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ثابت ہوا بھی ہے تو اس کو سنیت کے کھاتے میں ڈال دینا یہ دیانتداری نہیں، بددیانتی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کے مصنف علامہ ذہبی نے اس کو شیعہ ڈکلیئر کیا ہے باقاعدہ کہ یہ بندہ اہل سنت کی صفوں میں گھس پیٹیا ہے۔ جس طریقے سے آپ گھس پیٹیے ہیں نا مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ اہل سنت کا لباس اوڑھے ہوئے ہو، آپ اہل سنت کی وکالت کا نام لیتے ہو کہ ہم اہل سنی ہیں، لیکن در حقیقت آپ رافضیوں کے اعلی کار اور سہولت کار ہو۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ آج رافضیت کی بولی بول رہے ہو، تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے تھے، اہل سنت کہلواتے تھے، لیکن در حقیقت وہ رافضیوں کی نمک حلالی میں رات اور دن شب و روز لگے رہتے تھے۔ تو یہی کام جو آج آپ کر رہے ہو، یہ کام اوائل دور میں ان لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو یہ کتابوں میں ہمیں چیزیں ساری مل جاتی ہیں، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔